4.2 ملین پیپل کی آبادی نے اپنی جان گنوا دی صرف اور صرف سانس لینے کی وجہ سے۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے۔ بریتھنگ کا وہ پروسیجر جو ہمیں زندگی دیتا ہے، انہی نے 42 لاکھ لوگوں کی زندگی لے لی۔ صرف یہاں ٹوسٹ اتنا سا ہے کہ جس ایئر میں وہ لوگ سانس لے رہے تھے وہ کلین ایئر نہیں تھی، بلکہ اس ایئر میں ایئر پلیوٹنٹس تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ جی ہاں، یہ انسیڈنٹ ہے دسمبر 5 1952 کا، اور ہسٹری میں اس انسیڈنٹ کو دا گریٹ اسموک آف لنڈن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں رافع احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ وین وائی۔ اس چینل کے تھرو ہم بات کریں گے کچھ کرنٹ ٹاپکس کی، کچھ ہسٹوریکل ٹاپکس کی، اور ان تمام ٹاپکس کی جس کی نالج آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے ضروری ہے۔ تو واپس آتے ہیں لنڈن کی طرف۔ انگلینڈ کے شہر لنڈن میں 5 دسمبر 1952 کی صبح بالکل بھی اجالے والی نہیں تھی۔ یہ اندھیری صبح اس لیے اندھیری تھی کیونکہ اس دن سورج تو نکلا لیکن اس کی سن لائٹ زمین تک نہیں پہنچ سکی۔ The reason behind this is very simple، کیونکہ وہاں پہ اوزون کی لیئر، جسے ہم اسموک کی لیئر کہہ سکتے ہیں، اتنی ڈینس تھی کہ وہاں سن لائٹ کا پہنچنا آلموسٹ امپاسبل تھا۔ ایون ایک رپورٹ کے تحت وہاں کے لوگوں کے لیے اپنے پیروں کو بھی دیکھنا مشکل ہو چکا تھا۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، ویزیبلٹی بہت ہی کم تھی، اور نہ صرف لوگوں کے لیے یہ مشکلات تھی بلکہ وہاں کی ٹرانسپورٹیشن، وہاں کی انڈسٹریل، وہاں کی ہاسپٹلائزیشن، یہ تمام چیزیں بہت مشکل ہو چکی تھیں۔ یہ واحد ایسا بلیک سپاٹ ہے انوائرمنٹلائزیشن کی ہسٹری کے اوپر جو کہ کبھی نہ مٹنے والا ہے، اور ہسٹری میں اسے دا گریٹ اسموک آف لنڈن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس انسیڈنٹ کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اسموک ہے کیا۔ اسموک بیسیکلی دو ورڈز کا مکسچر ہے، نمبر 1 فوگ، نمبر 2 اسموک۔ اسموک جو بھی انڈسٹریز سے نکلتا ہے، ٹرانسپورٹیشن سے نکلتا ہے، فائر ورک سے نکلتا ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ اسموک ایمٹ کرتی ہے، اس میں جب ایڈیشن ہوتا ہے فوگ کا تو وہ ایک اوزون لیئر کریٹ کر دیتی ہے گراؤنڈ لیول کے اوپر، جسے ہم اسموک کہتے ہیں۔ اسموک کا ایورڈ کریٹ ہوا تھا ارلی 20th سینچری میں ایک لنڈنر کے تھرو، جس نے ارلی 20th سینچری میں یہ چیز ایکسپیرینس کی تھی کہ فوگ میں کچھ ڈفرینٹ پارٹیکلز بھی مکس اپ ہوئے ہیں۔ یہ ڈفرینٹ پارٹیکلز جب فوگ کے اندر مکس ہوتے ہیں تو وہ ایک ڈارک کلاؤڈ بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ویزیبلٹی پہ بہت برا ایفیکٹ پڑتا ہے، اور یہی اسموک کہلاتی ہے۔ اگر آج کے دور کی بات کی جائے تو انڈیا اور چائنا جیسے بڑی کنٹریز دنیا کی موسٹ پاپولیٹڈ کنٹریز میں سے ہیں، جہاں پہ اسموک اور ایئر پولیوٹنٹس کا لیول سب سے زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ چیز سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسموک کی امیشن جہاں کہیں بھی ہوگی وہاں اسموک بھی ہوگی۔ ڈیفینیٹلی جب فوگ اسموک سے ملتی ہے تبھی اسموک بنتی ہے، اور یہ چیز اس لیے سمجھنا ضروری ہے کیونکہ جہاں جہاں انڈسٹریز ہوں گی وہاں ہی اسموک ہوگی۔ آئے واپس آتے ہیں دا گریٹ اسموک آف لنڈن کی طرف۔ دسمبر 4 1952 کی رات تک سب کچھ نارملائز تھا۔ انڈسٹریز کام کر رہی تھی، مزدور کام کر رہے تھے، ٹرانسپورٹیشن سڑکوں پر چل رہی تھی، لوگ اپنے گھروں میں فائر ورکس میں انجوائے کر رہے تھے۔ لیکن یہاں ایک بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ تمام چیزیں اسموک میں ایڈیشن میں کنٹریبیوٹ کر رہی تھی۔ جی ہاں، صحیح سنا آپ نے، وہی اسموک جو کہ اسموک کی کریشن کا باعث بنتی ہے، اسی اسموک میں سب چیزیں کریٹ کر رہی تھی۔ اور ایک اور چیز یہاں نوٹ کرنے والی ہے کہ 1952 کے دسمبر میں لنڈن کا ویدر اینٹی سائیکلون تھا۔ اٹ مینس کہ وہاں کے ایئر میں اتنا زیادہ پریشر تھا کہ وہ کوئی بھی چیز آؤٹ سائڈ تھرو نہیں کر رہی تھی، اسی لیے جتنی بھی ہیٹ دسمبر میں ایوالو ہو رہی تھی، چاہے وہ انڈسٹریز سے ہو رہی ہے یا گھروں کے فائر ورک سے ہو رہی ہے یا کسی بھی بس سے ہو رہی ہے یا کسی بھی اور ٹرانسپورٹیشن سے ہو رہی ہے، وہ سب چیزیں مل کے اسی ایئر کے اندر تھی، اور یہی سب چیزوں نے مل کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اوزون کی اس لیئر کو کریٹ کیا جسے ہم اسموک کہتے ہیں۔ دسمبر 4 1952 کی رات گزری اور اب سورج شروع ہوا دسمبر 5 1952 کا۔ یہ صبح اس لیے ڈیفرنٹ تھی کیونکہ اس صبح میں ارلی مارننگ اور لیٹ مارننگ کا فرق بتانا مشکل تھا بغیر گھڑی کو دیکھے۔ جی ہاں، کیونکہ اس میں سن لائٹ کی ویزیبلٹی آلموسٹ زیرو تھی۔ ڈیو ٹو دا پریزنس آف اوزون لیئر سن لائٹ نیچے تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اس صبح لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اب شروع ہو گئی ہے گریٹ اسموک آف لنڈن، کیونکہ اب وہ نہ کچھ دیکھ پا رہے تھے، نہ ٹھیک سے سانس لے پا رہے تھے۔ ایون یہ وہی دور تھا جس میں اینول اسمتھ فیلڈ کمپٹیشن کے لیے 300 کیٹلز کو لایا گیا تھا، اور ان 300 کیٹلز کے تحفظ کے لیے ان لوگوں کو وسکی میں بھگو کے نوز بیگز پہنائے گئے تھے۔
स्मोक की वजह से वहाँ की विजुअल लिमिट इतनी ज़्यादा कम हो गई थी कि एक बस ड्राइवर ने रिपोर्ट किया कि ड्यूरिंग ड्राइविंग उसकी विंडशील्ड पे फैट फ्लेक्स ऑफ सूट आके स्टक हो गए थे, जिसकी वजह से उसको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मजबूरन उसके कंडक्टर को आगे आना पड़ा टॉर्च लेके, ताकि वो देख सके कि आगे क्या है और क्या नहीं। एक और रिपोर्ट के मुताबिक एक आदमी ने कहा कि मुझे अपने पैर तक नज़र नहीं आ रहे थे। जी हाँ, सही सुना आपने। एक और रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप एम्बुलेंस की तरफ जाएं तो एम्बुलेंस के आगे क्रू मेंबर्स को चलना पड़ता था, ताकि वो लोगों को हटा सकें और बता सकें कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है। इवन ट्रेन्स के लिए उन्होंने एक यूनिक लेकिन थोड़ा सा डेंजरस मेथड यूज़ किया कि उन्होंने ट्रेन की रेलवे ट्रैक के ऊपर कुछ एक्सप्लोसिव्स के पैकेट रख दिए, ताकि जब भी उन पे व्हील का प्रेशर पड़े तो वो फ़ौरन से ब्लास्ट हो, और उस ब्लास्ट की लाइटनिंग को देखकर आगे काम करते हुए मज़दूरों को ये पता लगे कि पीछे से कोई ट्रेन आ रही है। जी हाँ, इस तरह से उन लोगों ने इस चीज़ को काउंटर इफेक्ट किया, इस चीज़ को फेस किया। इवन वहाँ के ग्रेट डॉक्टर एचिसन ने कहा कि उन्हें बिल्डिंग्स की वॉल्स का सहारा लेकर एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट तक जाना पड़ता था, सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रीट का नाम देखने के लिए। वहाँ के बेड्स में इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो गई थी कि वहाँ पेशेंट्स को रखना नामुमकिन सा हो गया था। जी हाँ, यही वो स्मोक थी जिसने 42 लाख लोगों की जान ले ली, क्योंकि ना वो ठीक तरह से सांस ले पा रहे थे, ना वो कुछ खा पा रहे थे, ना वो देख पा रहे थे, और लंदन एक टाइम के लिए पूरी तरह स्टक्ड होकर रह गया था। जी हाँ, एनवायरमेंटलाइजेशन के ऊपर ये वो डार्क स्पॉट है जो कभी भी नहीं हटेगा, और यही वो इंसिडेंट है जिसकी वजह से एयर क्लीन एक्ट को पास आउट किया गया, जो कि एनवायरमेंटलाइजेशन की हिस्ट्री में अगेन एक बहुत बड़ी इनोवेशन बन के साबित हुआ। इवन पाकिस्तान में लाहौर, रावलपिंडी और कराची जैसे बड़े शहर भी एयर पोल्यूटेड सिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं। इट मींस हम भी उन 42 लाख लोगों की तरह इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं। तो हमें खुद चाहिए कि अपने लिए और दूसरों के लिए स्मोक की क्रिएशन का रीज़न मत बने। इंडस्ट्रीज़ को शहरों से थोड़ा दूर लगाएं, पैदल चलने पे ज़्यादा फोकस करें, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी सी कम करें, ताकि हम अपने लिए और दूसरों के लिए प्रोटेक्शन का रीज़न बन सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।